اس کے جانے کے بعد محلے کی ایک آنٹی ایک رشتہ لائیں۔ میں نے 2 سال تک شادی کے بارے میں سوچا تک نہ۔ مجھے لگتا تھا میں زندگی بنا شادی کیے ہی گزار سکتا ہوں۔ پھر میرے گھر والوں کی منتوں کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے شادی کر لی، اور اس شادی میں بھی شرط یہی رکھی کہ لڑکی یا تو بیوہ ہو یا طلاق یافتہ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کنواری لڑکی ڈھیروں ارمان لے کر آئے اور پھر اسے میری خاموشی کے سوا کچھ نہ ملے۔ میری شادی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا تھا، نہ ہی رات کو کمرے میں گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ گھر والوں نے بہت فورس کیا لیکن میں نے نہ جانا چاہا اور نہ گیا۔ پھر پوری رات باہر سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے اور سگریٹ پیتے ہی گزار دی۔ میرے دوستوں نے بھی بہت سمجھایا لیکن میری ضد اٹل تھی۔ فجر سے کچھ پہلے میں گھر داخل ہوا اور پھر اپنے کمرے کا دھیرے سے دروازہ کھولا۔ مجھے پتا تھا وہ انتظار کر کے تھک ہار کے سو گئی ہوگی۔ یوں ہی دیکھنے کے لیے دروازہ کھولا تو سامنے وہ، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری شادی جس عورت سے ہوئی اس کی طلاق ہو چکی تھی۔ اس کی عمر 23 سال تھی جب اسے 3 سال شادی کے تعلق کے بعد اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ طلاق کی وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر جوا کھیلتا، شراب پیتا اور پھر رات کو آ کر اسے پیٹا کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر 6-7 ماہ رہی ہوگی کہ رشتہ کرانے والی ماسی نے میرا اسے رشتہ کروا دیا۔ میں اپنی کہانی کا بتاؤں تو میں شادی شدہ تھا۔ میری شادی ہوئی تو میری بیوی میرے دل پر راج کرنے لگی۔ وہ بہت حسین اور نیک عورت تھی، میرا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ ہماری شادی کو ابھی 4 سال گزرے تھے کہ اس کی طبیعت روز روز خراب رہنے لگی، روز روز بے ہوش ہو جاتی۔ میں نے ہر جگہ سے چیک اپ کروایا لیکن اسے آرام نہ آیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسے نظر لگ گئی ہے، کچھ کہتے تھے کہ کسی نے کالا جادو کروایا ہے۔ میرا ان سب باتوں پر یقین نہ تھا اور نہ ہی وہ ان سب باتوں کو مانتی تھی۔ اس طرح کچھ ماہ گزر گئے لیکن اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی ہی گئی، اور پھر اپنے دن پورے کر کے وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد محلے کی ایک آنٹی ایک رشتہ لائی۔ میں نے 2 سال تک شادی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا میں شادی کے بنا ہی زندگی گزار لوں گا۔ پھر میرے گھر والوں کی منتوں کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی، اور اس شادی میں بھی شرط یہی رکھی کہ لڑکی یا تو بیوہ ہو یا طلاق یافتہ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کنواری لڑکی ڈھیروں ارمان لے کر آئے اور پھر اسے میری خاموشی کے سوا کچھ نہ ملے۔ میری شادی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا، نہ ہی رات کو کمرے میں گیا۔ مجھے پتا تھا وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ گھر والوں نے بہت فورس کیا لیکن میں نے نہ جانا تھا اور نہ گیا۔ پھر پوری رات باہر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے یا پھر سگریٹ پیتے گزارتی۔ میرے دوستوں نے بھی بہت سمجھایا لیکن میری ضد اٹل تھی۔ فجر سے کچھ پہلے میں گھر داخل ہوا اور پھر اپنے کمرے کا دھیرے سے دروازہ کھولا۔ مجھے پتا تھا وہ انتظار کر کے تھک ہار کے سو گئی ہوگی۔ یوں ہی دیکھنے کے لیے دروازہ کھولا تو سامنے وہ جائے نماز بچھائے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئی تھی۔ مجھے جیسے ایک دھچکا سا لگا اور پھر جلدی سے باہر آ کر لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ 100 بار کروٹیں بدلی لیکن میری آنکھ نہ لگی۔ بار بار وہ لڑکی میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ میں نے بہت کوشش کی اس خیال کو جھٹکنے کی لیکن اس سے کچھ نہ ہوا۔ اس طرح خود ہی ایک جنگ لڑتے لڑتے میں جانے کب نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکا تھا۔ صبح مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے اٹھا بھی دیا گیا۔ میرے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ میرے سامنے تھی۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ خود ہی بولنے لگی، میں نے فجر پڑھ لی ہے، سوچا آپ کو بھی اٹھا دوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت کا الگ ہی رنگ تھا۔ میرے اٹھنے کا دل تو نہیں تھا لیکن پھر چپ چاپ اٹھ گیا، جیسے مجھے اس کا خود پر مان توڑنا اچھا نہ لگے گا۔ میں نے نماز پڑھی اور سو گیا۔ زندگی اس طرح چلنے لگی مگر مجھے اپنی پہلی بیوی فرزانہ کی یاد کبھی نہ بھولی۔ میں نے دوسری بیوی ریحانہ کو کبھی دل میں جگہ نہ دی لیکن اس کا دل کبھی نہ توڑا۔ ایک دن لان میں آ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ کو فرزانہ سے بہت محبت تھی، آپ اس کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ میں یہ چاہتی بھی نہیں ہوں کہ آپ اسے بھول جائیں، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ اب وہ زندہ نہیں ہے اور آپ کی شریک سفر میں ہوں۔ مجھے اس کا اس قدر بولنا بہت برا لگا۔ اسے گھور کر وہاں سے اٹھ گیا اور چلا گیا۔ میرے یوں نظر انداز کرنے پر بھی اسے برا نہ لگا، نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ کیا، نہ ہی ناراضی دکھائی، بس چپ چاپ سہتی رہی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادت سی ہونے لگی اور یہ بات میں نے بھی محسوس کی۔ وہ کچھ دن کے لیے اپنے مائکے گئی
और ये दूसरी बार गई थी। एक बार बहुत पहले शादी के अव्वल दिनों में गई थी और एक बार अब। अगली सुबह मैं नमाज के लिए भी उठ ना सका, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे ये बात खुश आइन थी क्योंकि मैं पहले नमाजों का पाबंद ना था, लेकिन उसके आने से मैं नमाज पढ़ने लग गया था और छूट जाने पर दुख भी होता था। मुझे रह रहकर उसकी याद आने लगी थी। मुझे याद आया मेरे ऑफिस जाती ही वो कैसे मेरे गिर्द आयत पढ़ के फूंक मारती थी, जिसे मैं पूरा दिन एक हसार में रहता था। मुझे उस दिन रिहाना जैसे पूरे घर में नजर आने लगी, लेकिन जैसे ही मैं उसे छूने लगता वो गायब हो जाती। कभी मेरे पास आकर कहती, परेशान क्यों हो, सूरह रहमान पढ़ लो, सुकून मिलेगा। और हैरतअंगेज बात ये थी कि मैं किसी रोबोट की तरह उसकी सारी बातें मानता चला गया। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी कि कैसे वो कल की आई लड़की मेरे सालों की मोहब्बत पर हावी होने लगी है और कितनी आसानी से मैं उसकी बातों में आ रहा हूँ। मैंने गुस्से से उस दिन कुछ भी ना खाया, भूख हड़ताल की और ना ही नमाज पढ़ी। मैं उस दिन फरजाना को याद करके बहुत रोया। मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने तुमसे ही मोहब्बत की है, लेकिन वो मेरी आदत बनती जा रही है, मैं रोते हुए कहे जा रहा था। फिर टीवी का रिमोट पकड़े चैनल सर्चिंग करते वक्त मुझे लगा जैसे अभी आवाज़ आएगी कि सुनिए ये रिमोट मुझे दे ज़रा, अभी एक ड्रामा लगने वाला है। कभी किचन में जाता तो लगता कि वो खाना बना रही है और मुझे पूछ रही है कि देखें सालन में नमक ठीक है ना। मैंने समझ लिया कि वो मेरी ज़रूरत है। फजर की नमाज पढ़ी, नाश्ता बनाया और उसे कॉल मिलाई। उसने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? उसकी आवाज़ से लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है। मैं मुस्कुराया, ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अपना लहजा नॉर्मल रखते उससे पूछा। उसे गए हुए 4 दिन हो गए थे और आज मैं उसे कॉल कर रहा था। मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे कॉल की है। क्यों, यकीन क्यों नहीं हो रहा? खैर मैं फ़ोन रखता हूँ, कहना ये था कि तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने उसे ये कहकर फ़ोन रख दिया। ज़्यादा बातचीत इसलिए ना बढ़ाई कि कहीं वो खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाए। उसे 10 बजे के करीब लेने गया। जब उसके घर गया तो उसे देखता ही रह गया। इतने दिनों बाद उसे देखा था। वो फिरोज़ी रंग के सूट में बहुत हसीन लग रही थी। हल्का सा मेकअप भी किया था जो उसे 4 चांद लगा रहा था। मैंने नज़रें झुकाई और फिर कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वहाँ से रुखसती चाही। हम रास्ते में जा रहे थे कि ट्रैफिक जाम हो गया। इतनी देर में हम दोनों बिल्कुल खामोश थे। कुछ अनकही सी बात थी जो कहनी थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। तभी सिग्नल पर एक बच्चा गजरे लेकर आया। उसकी आंखों से साफ झलकता था कि उसे गजरे चाहिए, लेकिन वो मुंह से ना बोली। मैंने उसे गजरे लेकर दिए और फिर उसकी फरमाइश पे उसे पहना भी दिए। वो मुझे कुछ कहना था। अभी देर तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन कहना यह है कि आप मेरे लिए ज़रूरत बन गई हैं, एक हसीन ज़रूरत। शायद इसे प्यार भी कहा जा सकता है। वो थोड़ा मुस्कुराई। जी मालूम है, बहुत पहले से, लेकिन आपने बहुत देर बाद ये कहा है। क्या ये इतना मुश्किल था? नहीं, मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मैं चुप सा हो गया क्योंकि मुझे फरजाना की याद आ गई थी। मैं उस दिन ही जान गई थी कि आपको फरजाना से बहुत मोहब्बत है, इसीलिए खामोश हो गई ताकि आपको सोचने का मौका मिल जाए कि मेरी क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में। ठीक कहती हो, एक मियाँ बीवी का रिश्ता ही अलग होता है, लगाव तो हो ही जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसी ज़हीन, हसीन और बाहया औरत मिली। यकीनन वो बहुत ही बदकिस्मत होगा जिसने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।